بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ ایک مرتبہ ایک مرغی پر تجربہ کیا گیا۔ مرغی کو ایسے بوڑ ڈالا گیا جس میں ایک پائپ لگا ہوا تھا۔ مرغی جیسے ہی اس پائپ پر اپنی چونچ مارتی تو ایک دانہ اندر آ جاتا اور مرغی کھا لیتی۔ مرغی کو پتہ چل چکا تھا کہ ایک بار چونچ مارنے پر ایک دانہ ملتا ہے۔ مرغی بہت خوش تھی اور نارمل حالت میں بھی، مگر دوست اگلے دن ایسے نہ ہوا۔ مرغی جب بھی پائپ پر اپنی چونچ مارتی تو کبھی دانہ آ جاتا اور کبھی نہ آتا۔ مرغی ان بیلنس ہونے لگی اور اب نارمل بھی۔ اب مرغی زیادہ غور سے پائپ کو دیکھتی اور جلدی سے 3-4 بار پائپ پر چونچ مارتی۔ اب مرغی کو ٹینشن بھی ہونے لگی، اگر دانے آنا بند ہو گئے تو میرا کیا بنے گا؟ مرغی کی ہارٹ بیٹ بڑھنے لگی۔ اب مرغی ہر بار جلدی سے 3-4 بار پائپ پر چونچ مارتی۔ مرغی کی سپیڈ بھی کافی بڑھ چکی تھی۔ فیس بک کو بھی مرغی کی سائیکالوجی پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایک پوسٹ آپ کو خوشی دے گی تو دوسری پوسٹ دکھ، تیسری پوسٹ جیلیس فیل کروائے گی۔ فیس بک یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم وہ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے۔ فیس بک پر سب پوسٹس کو ایک خاص سیکوینس پر رکھا جاتا ہے، کبھی فوٹو، کبھی ویڈیو، کبھی لنک تو کبھی کچھ اور۔ جو پوسٹس آپ کو پسند آتی ہیں اس طرح کی پوسٹس کبھی فیس بک کا الگورتھم آپ کو دکھائے گا تو کبھی نہیں، تاکہ آپ کا حال بھی مرغی والا ہو، تاکہ آپ بے بس ہو کر فیس بک میں ڈوب جائیں۔ دوست، یہ جو آپ کی عادت ہے نا انگوٹھا اسکرین پر گھمانے کی، جلدی جلدی چیزوں کو دیکھنے کی، کم ٹائم میں زیادہ سیکھنے کی، یہ عادت بری عادت ہے۔ آپ کسی ایک چیز کو دیکھیں، اسی پر فوکس کریں، غور و فکر کریں، تب جا کر وہ معلومات آپ کی زندگی کا حصہ بن کر آپ کو فائدہ دے گی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کیسے کیا جائے، انٹرنیٹ سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، اس پر ایک الگ سے پوری ویڈیو بن سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو بھی تو ملتا ہے۔ دوست، اگر آپ بھی اس آرگیومنٹ کی بنیاد پر سوشل میڈیا اتنا زیادہ استعمال کرتے ہو تو پھر آپ اپنا خود کا نقصان کر رہے ہو۔ جب بھی آپ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب سے سیکھتے ہو تو وہ سب آپ کی ورکنگ ٹیمپرری میموری میں سٹور ہوتا ہے اور اگلے چند منٹس میں آپ کو بھول بھی جاتا ہے۔ اس طرح کے سیکھنے کا آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا دوست، مگر جب آپ سب سے پہلے یہ سوچتے ہو، ارادہ کرتے ہو، اس ایک ہی چیز کے بارے میں سرچ کرتے ہو، کافی دیر تک اسی ایک ہی چیز کے بارے میں جانتے ہو، تب جا کر آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ فیس بک یا یوٹیوب سے وہ چیزیں دیکھنے سے گریز کریں جو آٹومیٹیکلی اسکرین پر آ جاتی ہیں۔ دوست، جب آپ بغیر سرچ کیے، بغیر ارادہ کیے، خود بخود اسکرین پر شو ہونے والی چیزوں کو دیکھتے ہو تو آپ اس سیکھے جانے والے علم کو کبھی اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ ایسا علم آپ کو ضرورت کے وقت یاد نہیں آئے گا، آپ ایسے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایسا علم آپ کے کانفیڈنس، اعتماد اور شخصیت کو نہیں بڑھاتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ معلومات لانگ ٹرم میموری یعنی پرماننٹ میموری میں داخل نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ کوئی نئی چیز سیکھتے ہو تو وہ معلومات آپ کی مستقل میموری میں تب داخل ہوگی جب کنڈیشن نمبر 1، اس طرح کی معلومات پرماننٹ میموری میں پہلے سے موجود ہو۔ اگر اس طرح کی معلومات پہلے سے موجود ہے تو آپ کی میموری اگنائٹ کرے گی۔ دماغ نئی معلومات کو پہلے سے موجود پرانی معلومات سے لنک کر کے اندر کھینچ لے گا۔ پرائر نالج سے مستقل میموری فوراً معلومات اپنے اندر اٹریکٹ کر لیتی ہے۔
کنڈیشن نمبر 2، نئی معلومات مستقل میموری میں تب داخل ہوگی جب وہ معلومات یونیک ہوگی، خاص، اہم اور حیرت میں ڈالنے والی ہوگی۔ یونیک اور سٹرینج انفارمیشن پر آپ زیادہ فوکس کرتے ہو، زیادہ ٹائم انویسٹ کرتے ہو، اسی لیے وہ نئی معلومات لانگ ٹرم میموری میں داخل ہو جاتی ہے۔ کنڈیشن نمبر 3، نئی معلومات پرماننٹ میموری میں تب داخل ہوگی جب آپ 4 بار ریہرسل کرو گے۔ 1 گھنٹے کی معلومات کو پہلے 20 منٹ، پھر 10 منٹ، تیسری بار 5 منٹ اور چوتھی بار صرف 2 منٹ ریہرسل کریں۔ کنڈیشن 4، نئی معلومات مستقل میموری میں تب داخل ہوگی۔ نمبر 1، جب آپ اس سے پریکٹیکلی ساتھ ساتھ کرتے جاؤ گے۔ نمبر 2، جب آپ اس معلومات کو ایلیبوریٹلی مطلب تفصیل سے سیکھو گے۔ نمبر 3، جب آپ وہ معلومات کسی دوسرے سے شیئر کرتے ہو یا کسی دوسرے کو سکھاتے ہو یا وہی سب اپنی جونیئر کلاس کو پڑھاتے ہو۔ اگر میں اس ساری بات کو کنکلیوڈ کروں تو یہ وہ معلومات ہے جو آپ بنا سرچ کیے، بنا مقصد کے فیس بک اور یوٹیوب سے لیتے ہو۔ یہ لائنز مختلف قسم کی انفارمیشن کو شو کرتی ہیں۔ یہ معلومات آپ کو ضرورت کے وقت یاد نہیں آئے گی۔ یہ معلومات آپ کے کانفیڈنس یعنی اعتماد میں اضافہ نہیں کرے گی۔ دوسری جانب یہ وہ معلومات ہے جو آپ مقصد کے ساتھ سرچ کرتے ہو، ایک ہی چیز کو ٹائم لگا کر سیکھتے ہو۔ یہ معلومات ضرورت کے وقت کام آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو فائدہ اور اعتماد بھی دے گی۔ اس لیے دوست، بنا مقصد کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال نہ کریں۔ آج کل ساری معلومات ایک انگوٹھے کی دوری پر موجود ہے، مگر معلومات کی یہ فراوانی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ مگر دوسری جانب ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک بات سیکھی، پھر ان کی ساری زندگی بدل گئی۔ کسی نے پوری زندگی میں ایک کتاب پڑھی تھی، کسی نے پوری زندگی میں ایک مووی دیکھی تھی، کسی نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک کوٹیشن پڑھا تھا، انہوں نے ایک بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ سوشل میڈیا کوئی بری چیز نہیں، بلکہ سب کچھ اس کے استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر سوشل میڈیا کے نقصانات کی بات کریں تو سب سے پہلے نمبر پر ہے لیک آف ایموشنل کنیکشن۔ سوشل میڈیا کے حد سے زیادہ استعمال کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ کافی لڑکے اور لڑکیاں اپنے والدین کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کی موجودگی میں اپنے موبائل میں بزی ہونا ایک بہت بری بات ہے۔ نمبر 2، لاس آف کنسنٹریشن۔ اگر آپ سوشل میڈیا حد سے زیادہ استعمال کرتے ہو تو آپ کے کام کی پرفارمنس لو ہو جائے گی۔ آپ کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کر پاؤ گے، پڑھائی بھی بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ نمبر 3، جیلسی۔ ایک سروے کے مطابق سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو حسد کرنے کی بیماری لگتی چلی جا رہی ہے۔ ان کی خوشی میں کمی اور پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نمبر 4، ہک ایڈکشن۔ سوشل میڈیا ایک نشے کی طرح کام کرتا ہے، بالکل اصلی نشے کی طرح۔ اصلی نشے کے دوران دماغ انڈورفنس اور ڈوپامن ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ نشے کی وجہ سے دماغ میں ہارمونز کی کمی ہونے لگتی ہے، پھر آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ نشے کی مقدار کو بڑھانا پڑتا ہے۔ بالکل یہی چیز سوشل میڈیا کے استعمال سے بھی ہوتی ہے۔